بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ خدا مانتا تھا۔ اس بت کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے ولید کافر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا، دیکھو میرا خدا بول رہا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے مکہ کے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی کہ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لے گئے تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ کے لوگوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خدا کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے بیہودہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہوگے تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم میں بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ ان کافروں بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کا سخت عذاب ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس میدان سے واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون 70 تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں، آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن البر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا تھا۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے، میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بول گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس دن پر
بابرکت کام کی وجہ سے جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے، اچھے اعمال کرنا اور ہم سب مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی آل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔